جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا ہے، کلمہ شہادت بولنا، یہ کوئی ثابت نہیں، خود سے نکال لیا میں نے، بدعت ہے۔ پھر جب ان کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کلمے کو بدعت کہہ رہے ہیں، کلمے کو نہیں کہہ رہے۔ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر اگر کوئی بریلویوں کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد لکھ دینا بڑا سا، تو کیا بریلوی یا اللہ مدد نہیں مانتے؟ خرج دیں گے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد لکھو، یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد لکھو، یہ ہمارے فرقے کی نشانی ہے۔ کسی بابی کی مسجد کے باہر لکھیں لبیک یا رسول اللہ، اب لبیک یا رسول اللہ میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے اظہار محبت ہے، کوئی رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے، آپ کے دین کے، ہم حاضر ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس میں تو ہم حضور کو اپنی مدد آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے، حضور سے نہیں مدد مانگتے۔ تو کیا مجھے بتائیں کہ وابی لبیک یا رسول اللہ اپنی مسجد میں لکھنے دے گا؟ تو یہی حالت ہے میرے بھائی۔ تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا، تو ان کی اپنی حالت بھی یہی ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ حالت حیض میں قرآن کو چھونا کیا اجتہادی مسئلہ ہے؟ اجتہادی ہے، لیکن جو کہ سلف کے اندر اس کے بارے میں سخت رائے پائی جاتی ہے، ون سائیڈڈ ویو ہی ہے، تو ہمارے نزدیک بھی قرآن کو چھوئیں گے نہیں آپ۔ البتہ جو موبائل میں قرآن کو یوں کرنا وہ چھونے میں نہیں آتا، وہ مصحف کو چھونا نہیں ہے۔ ترجمہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف عربی کے ساتھ مسئلہ ہے۔ میری مسز قرآن کی تفسیر کلاسیں لیتی ہیں اور قرآن پڑھاتی بھی ہیں، تو اس مسئلے میں کنفیوز ہے۔ اگر پڑھاتی ہیں تو جب وہ عربی آئے تو وہ کسی اسٹوڈنٹ سے پڑھوا لیں اور اس کی تشریح خود کر دیا کریں، یہ کریں۔ کنفیوژن والا مسئلہ جو ہے یہ ون سائیڈڈ ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عورتوں نے عورتوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور عورتوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو سمجھانا پڑے۔ فضائل اعمال کیا پڑھنا گناہ ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ نے میری جان کھا رکھی ہے، اس نے دماغ کی دہی بنا دی ہے، اب تو خود سے نفرت ہونے لگی ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں ہی نہ، مگر یہ کہ کوئی بات کا سلوشن۔ بس اس کا تو میں جواب یہ دوں گا کہ دعا کریں کہ یہ رائے مرکز بھی مولانا سعد کاندھلوی کے انڈر آ جائے، جو انڈیا میں تو 2 ٹکڑے ہو گئے نا تبلیغی جماعت کے، اور وہاں پہ فضائل اعمال کو پابندی لگ گئی، تو اللہ کرے یہاں پہ بھی لگ جائے۔ تو آپ یہ کریں کہ آپ تبلیغ میں ضرور جائیں، فضائل اعمال میں آپ نوٹس بنا لیں، جہاں جہاں قرآن کی آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان کو آپ ٹک کر لیا کریں۔ آپ تبلیغ کے دوران صرف وہی پڑھا کریں، جو قصے کہانیاں نا فضائل صدقات کی یا فضائل اعمال کی وہ نہ پڑھا کریں، تو اس طرح آپ کے دوست سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوست کو بھی چاہیے کہ یار خدا دا نہ آ جائے، میرے متھے لگ دے وہ سارے پھر آ کے۔ ہماری مسجد میں امام صاحب بچوں کو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتے، اس کی وجہ سے بچے نماز میں دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ تو پہلی صف میں نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ باقیوں کی نماز بھی خراب کرے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا ہو اور دائیں اور بائیں ایکسٹریم پہ کھڑے۔ باقی یہ سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے آگے بڑوں کی صف ہوتی تھی، اس کے بعد چھوٹوں کی صف، اور پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ آج کل تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کہ عورتوں کا پورشن ہی الگ بنا ہوتا ہے، پردے کا زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو اتنا نہیں تھا اہتمام، ریسورسز نہیں تھے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی جو آپ پچھلی صف میں کھڑا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم 2 کھڑے کریں، بڑے بھی، ایک سینٹر میں کھڑا کر لیں، ایک دائیں بائیں کھڑے کر لیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ لوز نہ کریں۔ اور یہ بچوں سے مراد میں بہت چھوٹے بچے کہہ رہا ہوں، اگر بچے 8-10 سال کا بچہ ہے جو نماز صحیح پڑھتا ہے تو صحابہ کرام کی تو امامت بھی 6 سال کے بچوں نے کروائی جنہیں قرآن آتا تھا۔ اگر بچہ ایسا ہے جو قرآن صحیح جانتا ہے، پاکی پلیتی کا دھیان رکھتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے دوسری صف میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں جگہ خالی اور آپ جان بوجھ کے دوسری صف بنائیں، یہ نہیں۔ اس کے ساتھ کوئی پردے والا معاملہ نہیں، عورتوں کی صف علیحدہ بنے گی، لیکن بچوں کو آپ پہلی صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھدار بچے ہیں اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگلی صفوں میں بڑوں کا حق ہے، لیکن بڑے اگر لیٹ آ رہے ہیں تو پھر بچے ہی آگے کھڑے ہوں گے۔ اپنے گھر میں علم لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی پولیٹیکل کوئی جھنڈا ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں، وہ تو کسی بھی جماعت کا لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی جو ایک اسپیسیفکلی ایک فرقے کی نشانی کے طور پر یہ جو پنجہ لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ نبی الاسلام کا پنجہ مبارک جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، مولا علی نے اپنے گھر پہ پنجہ نہیں لگایا۔ تو یہ بعد کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات ہیں جو لے کے چل رہے ہیں لوگ۔ تو چونکہ اب اس کو دینی شکل دی ہے اس لیے بچنا چاہیے اس سے۔ تم چاہ کے بھی
اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے؟ یہ کیا لکھا؟ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ، قرآن میں ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ برائی اور گناہ چاہتے ہیں، تو بالکل اسی لیے کر بھی رہے ہیں نا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان بوجھ کے نیکی اور برائی کرواتا ہے، نہیں، مراد یہ کہ تم